بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، صحیفہ چاک کیا جاتا ہے 192 ہے ویلاگ، اور آج کی 5ویں قسط ہے اور پیج ہے 159. ناظرین، مین ہیڈنگ چل رہا ہے اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ اور دشمنوں کا کھلم کھلا بائیکاٹ. اس کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ ہے یہ کتاب. اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. الرحیق المختوم. وَإِن تُطِيعُوهُ وَتَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. ویلاگ نمبر 192 اور آج اس کی 5ویں قسط ہے. صحیفہ چاک کیا جاتا ہے، یہ شہ سرخی ہے اور پیج ہے 159. یہ قدر پیمانہ تخیل سرور ہر دل میں ہے خودی کا، اگر نہ ہو یہ فریب پہم تو دم نکل جائے آدمی کا. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. آج کی آخری قسط ہے صحیفہ چاک کیا جاتا ہے. ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے. اس کے بعد محرم سن 10 نبوت. اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو طالب کی وفات صحیفہ پھاڑے جانے کے 6 ماہ بعد ہوئی. یعنی ابو طالب کی وفات صحیفہ پھاڑے جانے کے 6 ماہ بعد ہوئی. اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کی موت رجب کے مہینے میں ہوئی تھی. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی وفات رمضان میں ہوئی تھی، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی وفات صحیفہ پھاڑے جانے کے 6 ماہ بعد نہیں بلکہ 8 ماہ اور چاند دن بعد ہوئی تھی. دونوں صورتوں میں وہ مہینہ جس میں صحیفہ پھاڑا گیا محرم ثابت ہوتا ہے. محرم سن 10 ہجری نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی. اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمر نامی ایک شخص تھا. یہ رات کی تاریکی میں چپ کے شاب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا. یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا. زہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی، اور اس سے کہا، زبیر، کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھو پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو. زہیر نے کہا، افسوس، میں تن تنہا کیا کر سکتا ہوں. ہاں، اگر میرے پاس کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا. اس نے کہا، اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے. پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں ہوں. زہیر نے کہا، اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو. اس پر حشام مطعم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے، مطعم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس ظلم پر قریش کی ہمنوائی کیوں کر کی. یاد رہے کہ مطعم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا. مطعم نے کہا، افسوس، میں تن تنہا کیا کر سکتا ہوں. حشام نے کہا، ایک آدمی اور موجود ہے. مطعم نے پوچھا، کون ہے؟ حشام نے کہا، میں. مطعم نے کہا، اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو. حشام نے کہا، یہ بھی کر چکا ہوں. پوچھا، وہ کون ہے؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ. مطعم نے کہا، اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو. اس پر حشام بن عمر ابو بختری بن حشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسی مطعم سے کی تھی. اس نے کہا، بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ حشام نے کہا، ہاں،
پوچھا کون؟ کہا زبیر بن ابی امیہ، متم بن عدی، اور میں نے کہا اچھا تو اب پانچواں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے بعد حشام زمہ بن اسود بن متم بن سعد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ شام نے اس بات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلا دیے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ہجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں یہ عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا تنے زیب کیے ہوئے پہنچا۔ پہلے بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ناظرین، اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ابو جہل کیا کہتا ہے اور اس نے کیا کیا، یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے ساتھ رکھیں گے۔ آج کے 5 ویلاگ ہمارے الحمدللہ کمپلیٹ ہوئے۔ بڑے عرصے سے چاہا ہے در سرکار دیکھوں گا، وہی میرا گزارا ہے در سرکار دیکھوں گا۔ مبارک ہاتھ سے اپنے وہ دیتے ہیں فقیروں کو، میرا بھی کچھ تو حصہ ہے در سرکار دیکھوں گا۔ مجھے دو پرمنٹ ویزا نہ پابندی ہو کوئی بھی، مجھے تا عمر جانا ہے در سرکار دیکھوں گا۔